اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی چلے بات یہ چل رہی تھی کہ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام نے ظالم حکومت کے ساتھ ہر طریقے کے رابطے کو، ان کے ساتھ ہر طریقے کی معاشرت کو کیا ہے غیر جائز اور غیر مشروع قرار دیا تھا۔ امام راضی نہیں تھے، امام خوش نہیں تھے کہ ظالم حکومتوں کے ساتھ کسی بھی طریقے کی رواداری، کسی طریقے کی دوستی، کسی طریقے کا رابطہ ان کے ساتھ رکھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود امام کے شاگردوں میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں علی ابن یقطین۔ امام نے باقاعدہ طور پر علی ابن یقطین کو تاکید کی کہ وہ حکومت سے وابستہ رہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر ایک طرف تو امام حکومت سے ہر طریقے کے رابطے کو غیر جائز قرار دیتے ہیں، دوسری طرف ایک شخص کو حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے تاکید کی جاتی ہے۔ تضاد نہیں ہے امام کی دونوں باتوں میں، پر یہ ایک استثناء مورد ہے، اور اس استثناء مورد میں بھی امام نے علی ابن یقطین کو جو سفارش کی ہے دستگاہ حکومت کے ساتھ کام کرنے، ان کے رابطے میں رہنے، تو اس لیے نہیں کہ وہ حکومت کو مضبوط کرے یا حکومتی افراد کو وہ مستحکم اور مضبوط بنائے، بلکہ حکومت کے ساتھ رہ کر کے جو شیعہ ہیں، امام کے پیروکار ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ بہرصورت لوگوں کا حکومتوں کے ساتھ کام پڑتا ہے، حکومتی کام کے لیے حکومت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب دستگاہ حکومت میں کوئی اپنا بندہ ہوگا تو جب یہ رجوع کرے گا تو بہر صورت اسے مدد ملے گی، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد اور اس ہدف کے تحت کہ علی ابن یقطین کیا ہے حکومت کی مشینری میں کام کرتے رہیں اور میرے شیعوں کو نفع پہنچاتے رہیں۔ مقصد شیعوں کو نفع پہنچانا تھا، نہ کہ ظالم حکومت کو مضبوط کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں امام نے عباسی ستمگر حکومت کے تعاون کو حرام دینے کے باوجود اپنے ایک لائق اور معتمد صحابی کو حکومت کے ایک اہم عہدے اور منصب پر باقی رہنے کی تاکید کی ہے کہ وہ حکومت کی مشینری میں، حکومت کی جو دستگاہ ہے، حکومت کے جو کارندے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان میں ان کا بھی نام رہے، یہ بھی اس میں مل کر کے کام کرے، تاکہ امام کے چاہنے والوں کی حمایت ہو سکے۔ علی ابن یقطین کا حکومت کی مشینری میں قوت حاصل کر لینا اسی منصوبے کا ایک جز تھا۔ امام چاہتے تھے کہ علی ابن یقطین حکومت کی مشینری میں رہ کر کے امام کے چاہنے والوں کی حمایت اور مدد کریں۔ علی ابن یقطین یہ ساتویں امام کے ممتاز اور مشہور و معروف شاگردوں میں سے تھے، پاکیزہ نفس کے مالک تھے، امام کے لیے مورد اطمینان یہ موثق شخص تھے۔ عباسیوں سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور ہارون کی طرف سے وزارت کے لیے چنے گئے۔ خود ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو اپنا وزیر منتخب اور مقرر کیا، اور علی ابن یقطین نے امام کی موافقت سے اس منصب کو قبول کیا۔ علی ابن یقطین راضی نہیں تھے کہ وہ وزارت کا منصب قبول کریں، لہذا پہلے تو جب ہارون نے پیشکش کی علی ابن یقطین کو اپنا وزیر بنانے کی، کوئی جواب نہیں دیا، مہلت مانگی، اس کے بعد پھر امام کے سامنے آ کر کے ساری بات رکھی، تو امام نے سفارش کی، تاکید کی کہ نہ، یہ بڑا منصب اگر حکومت کا آپ کو مل رہا ہے تو آپ وہ منصب قبول کر لیں، اور
اس منصب سے فائدہ اٹھا کر کے آپ میرے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچائیے، میرے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچائیے۔ جب امام نے موافقت کی اور امام نے تاکید کی تب آپ نے منصب قبول کیا۔ درمیان میں بھی کئی مرتبہ اپنے وظائف اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے وزیر بن جانے کے بعد کئی مرتبہ علی ابن یقطین نے اپنے منصب سے استعفیٰ دینے کی کوشش کی، لیکن امام نے منع کیا، امام نے روک دیا۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ایک کام کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وعدہ تم کرو، اس کے عوض میں اس کے بدلے میں 3 چیزوں کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ پہلی چیز، تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، میں ضامن ہوں، میں امام وقت ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ دوسرے، فقر میں مبتلا نہیں ہوگے، میری بات اگر مان لی، میں جو عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں اگر اس عہد و پیمان کو آپ نے قبول کر لیا تو غربت اور تنگ دستی کبھی قریب نہیں آ سکتی، زندگی آسودگی کے ساتھ گزرے گی۔ تیسری بات امام فرماتے، تیسری بات جس کی ضمانت لے رہے ہیں کہہ رہے کہ کبھی قید خانے اور زندان میں نہیں ڈالے جاؤ گے۔ اب کیا چاہیے انسان کے لیے؟ انسان انہی چیزوں سے تو ڈرتا ہے، جان سے ڈرتا ہے، جی غربت تنگ دستی سے ڈرتا ہے، مشکلات سے ڈرتا ہے۔ امام تینوں چیز کی ضمانت لے رہے ہیں، کہا تم ایک وعدہ کرو، 3 چیزوں کی ضمانت میں لیتا ہوں، قتل نہیں کیے جاؤ گے، جان محفوظ رہے گی، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہو سکتے، آسودگی کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر ہوگی، اور اگر قید ہونے کا زندان ہونے کا ڈر ہے تو وہ بھی میں ضمانت لیتا ہوں، کبھی مجرم نہیں ٹھہرائے جاؤ گے، کبھی قید خانے میں نہیں ڈالے جاؤ گے۔ اب وہ بات جس کا عہد و پیمان امام لینا چاہتے تھے اور جس کے عوض میں یہ 3 ضمانتیں امام لینے کی بات کر رہے ہیں، وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ علی ابن یقطین نے کہا کہ جس کام کا مجھے پابند ہونا ہے وہ کیا ہے، کس چیز کا آپ مجھ سے عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ کام یہ ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کی ضرورت پوری کرو اور اس کا اکرام کرو۔ علی ابن یقطین نے قبول کیا۔ یہ روایت واقعی بہت معنیدار ہے، اپنے دامن میں بہت سارے وسعت اور مفہوم رکھتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک مصداق ہے، ایک خاص واقعہ ہے جو 7ویں امام کے زمانے میں علی ابن یقطین کے حوالے سے ہم نے دیکھا اور واقع ہوا ہے۔ یہ ہر دور کے ہر زمانے کے امام کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اس طریقے کا موقع آتا ہے کہ کوئی ایسا منصب، کوئی ایسا عہدہ کہ جس منصب اور عہدے کو قبول کرنے کے بعد امام کے چاہنے والوں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے، اگرچہ مثلاً کہ وہ منصب اور عہدہ کسی ظالم حکومت کی طرف اسے چاہیے وہ قبول، اس کے لیے بھی یہ 3 ضمانتیں ہوں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ فرض بھی کر لیں، اگر فرض محال، یہ خاص ضمانتیں امام نے صرف علی ابن یقطین کے لیے لی تھی، باقی اور کسی کے لیے یہ ضمانتیں نہیں ہیں۔ آخرت میں شفاعت امام تو یقینی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پریواروں کو اسی طریقے سے دوست رکھتے ہیں جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ روایتوں کا ایک مستقل باب ہے کہ ہم خود کو جتنا نہیں چاہتے، ہماری خود کی اپنی ذات کی طرف جتنی توجہ نہیں ہوتی ہے، اتنی محبت، اتنی چاہت ہمارے اماموں کے دلوں میں ہے۔ امام زمانہ کی توقیع ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا لطف خاص نہ ہوتا، ہماری توجہات تمہاری جانب نہ ہوتی تو زمانے کے طوفان تمہیں ایک لمحے میں تمہیں نابود کر دیتے۔ تو ہماری توجہات ہیں، ہمارا لطف ہے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، تمہیں بچائے ہوئے۔ واقعی نہیں
خاص طور سے تاکید جو یہ کی گئی ہے کہ یہ امام کے چاہنے والوں کی مدد، امام کے چاہنے والوں کی نصرت، ان کا تعاون، خصوصاً غربت و ناداری میں مفلسین ہیں ان کے کام آنا، یہ امام کی سیرت ہے۔ امام کے ساتھ مدد کرتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم کا مصداق۔ حل من ناصرین ینصرنا، خالی وہی نہیں ہے کہ کربلا میں امام وقت کی جان بچانے کے لیے، حل من ناصرین ینصرنا، جہاں جہاں دنیا میں حسینی ہے، جس کو جس نصرت کی ضرورت ہے، جس عنوان سے، جس رخ سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، نصرت امام حسین ہے، حل من ناصرین ینصرنا کا جواب ہے۔ یا آج چیلم کے موقع پہ کربلا معلیٰ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، نجف سے جو کربلا کی سب زائرین امام حسین آ رہے ہیں، عراق کے اور دنیا کے تمام ممالک کے لوگ جن کے پاس جیسے امکانات ہیں، وہ سب زائرین امام حسین کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی محبت ہے، جواب حل من ناصرین ینصرنا ہے۔ ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی بالفرض کسی بھی وجہ سے، ہم نہیں جا سکے وہاں کہ وہاں جا کر کے زائرین امام حسین کی خدمت کر کے وہ شرف، وہ مقام، وہ درجہ، وہ اجر و ثواب حاصل کر سکے جو ان کے لیے مخصوص ہے۔ بنیت خالص، بنیت عزادار و عاشق امام حسین، آپ کی میں خدمت کر دوں، آپ کے کام آ جاؤں، آپ کو سہارا دے دوں، وہ ویسا ہی ہے۔ دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے کو سلیقہ نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مثلاً کہ یعنی انسان نے اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو اتنا محدود کر دیا ہے، اتنا چھوٹا بنا لیا ہے کہ جب کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، انسان سوچتا ہے بس یہی ہے، بس اسی میں سب کچھ ہے۔ کربلا جائیں گے تبھی زیارت کربلا ہوگی، کربلا جائیں گے وہاں جا کے موقف لگائیں گے، زائرین امام حسین کی خدمت کریں گے، تبھی وہ مقام اور وہ منزل، وہ درجہ، وہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس شوق میں اور اس محدود ذہنیت کے ساتھ لوگ 20 بار جا رہے ہیں، 40 بار، اور فخر کرتے ہیں۔ یقیناً فخر کی بات ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ افتخار نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، مولا نے آپ کو بلایا، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، جا رہے ہیں آپ کربلا مولا زیارت کے لیے۔ کہ گاؤں میں کتنے آپ ہی جیسے ہیں جن کے دلوں میں کربلا کی زیارت کی تڑپ آتی ہے، نہیں ہے ان کے پاس امکانات، نہیں جا سکتے بھائی ان کے پاس۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے شخص کے لیے انتظام کرتا ہے تو 10 کربلا جانے والوں سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ کل بھیجنے والا خود جائے گا کربلا مولا زیارت کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی زیارت قبول ہو اور اس کو زیارت کا اجر و ثواب ملے، لیکن اگر کسی کو نائب بنا کر کے بھیجتا ہے تو 100% گارنٹی ہے کہ اسے حج مقبول کا یا جو بھی زیارت کربلا کا ثواب ہے اسے ملے گا۔ لیکن اب یہ نہیں حلق سے اترے گا، پیسہ میرا ہے، زحمت میں نے کی ہے، اکٹھا میں نے کیا ہے، میں خود کربلا جاؤں گا، میرا امتیاز بڑھے گا، میرا شرف بڑھے گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، دوسرے کو کیوں بھیجوں؟ کربلا کو تم نے پہچانا، کربلا ایثار کا نام ہے۔ جتنا جذبہ ایثار تمہارے اندر بڑھے گا اتنا ہی تم کربلا سے امام حسین سے نزدیک ہو۔ یہ مقام اور یہ شرف جو امام حسین کو، اصحاب و انصار امام حسین کو خدا نے عطا کی ہے، ان کا جذبہ ایثار دیکھ کر جو کچھ تھا وہ سب رکھ دیا خدا کے نام پہ، تم امام حسین کے نام پہ رکھ، یہیں سے تمہیں امام زیارت کرا دیں گے، تم دے دیں گے، تم اپنی فکر کو باز کرو، بدلو اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اور جو حقائق امام معصومین علیہ السلام نے فرمائے ہیں اس کو قبول کرنے کو، اس کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کرو۔ ہم اپنی پسند، اپنے سوچ، اپنے تخیلات کے اعتبار سے اعمال انجام دیتے ہیں، پھر ہماری توجہ نہیں ہے اس چیزوں پر۔ آپ جائیں، جا کر کے پڑھیں نا زیارت کے ابواب کو، جہاں
دوسروں کو، ایسے لوگوں کو خصوصاً جن کے پاس امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، جانے کی حیثیت اور قدرت استطاعت نہیں ہے جن کے اندر، ان کے لیے اگر کوئی بھیجتا ہے تو ثواب پڑھے، آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے، دل میں بات اتر جائے گی تو فرسٹ ٹائم بھی آپ چھوڑ کے سوچیں گے کسی کو بھیج دو، اگر واقعاً اگر معرفت والے ہوں گے اور دل قبول کرنے ظرفیت رکھتا ہوگا اس کا تو، لیکن نہیں، آج کون ہے، تم جاتے ہیں افتخار کرتے ہیں کہ میں 20 بار گیا، میں 40 بار گیا، یہ میرا 35واں بار ہے، میں ہر سال کربلا جاتا ہوں، پڑوس میں دیکھو تو بیچارے غریب مفلس جو دل میں کربلا کی زیارت کی تمنا لیے ہوئے جی رہے ہوتے ہیں، خدا ہمیں بھی دے دیتا، ہمارے لیے بھی امکانات فراہم ہو جاتے ہیں تو تیری زیارت قبول تھوڑی ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مسائل چلیں بہت زیادہ تفصیل نہ دیا تو امام نے دیکھے ظالم حکومت کے ساتھ کام کرنے کی اجازت، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جہاں سب کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ خبردار حکومت کے قریب نہ جانا، وہیں ایک شخص نہ منصب قبول کر رہا ہے یا منصب قبول کرنے کے بعد بار بار استعفیٰ دینے کا قصد و ارادہ کر رہا ہے، بنے رہو، اگر تم اپنے منصب پہ باقی رہ کر کے میرے چاہنے والوں کے ساتھ صرف یہ کام کر دیا، ان کے کام اگر تم آ رہے ہو تو 3 چیزوں کی ضمانت، ہر شخص کا محاسبہ اس کے امکانات کے اعتبار سے، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو بڑی چیز ہے نا، اب کربلا کے راستے میں آپ خالی منظر اگر دیکھیں نا، میں تو کیف کرتا ہوں واقعاً جو ہے، پڑھنے لکھنے کی کچھ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آج کل جو لائیو آتا ہے نا نجف سے کربلا کی جو پیادہ روی ہے، جو پیدل لوگ جاتے ہیں، منظر دیکھیں اور پھر آپ جو ہے کیف کریں گے واقعی، جیسے آپ کربلا میں ہیں بھائی، آپ گھر بیٹھے جیسے کربلا میں ہیں، واقعی کتنے درس ملتے ہیں، کتنی انسان کی ذہن میں، اس کے خیالات میں، اس کی عقلانیت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، سوچیے ضروری نہیں ہے آپ موقع لگائیں، وہ جو ہے منظر پیش کر رہے ہیں اس بات کا کہ کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے حیثیت والا ہونا ضروری نہیں ہے، جذبہ ایثار کافی ہے، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، ٹیشو پیپر لے کے کھڑے ہیں بھائی، اس کے امکان بھی یہی ہے، ایک شخص جو ہے کمبل فرض کر لو بانٹ رہے، لے جاؤ بھائی، جہاں رات ہوگی اڑ کے سو جائے، اللہ نے اسے حیثیت دی ہے کمبل بانٹنے کی، وہ کمبل بانٹ رہا ہے، یقیناً کار خیر ہو، اس کا بہت اجر و ثواب، میرے پاس نہیں ہے بھائی امکان کہ میں کمبل بانٹ سکوں، چادر بانٹ سکوں، دری بانٹ سکوں، یہ ٹیشو کی حیثیت ہے، میرا ٹیشو تمہارے کمبل کے برابر ہے، جذبہ ایثار کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں کے برابر ہیں آپ کا عمل ان کے برابر نہیں، آپ کا جذبہ ایثار آپ کو پہنچائے گا اس درجے تک، سمجھ رہے ہیں؟ امکانات نہیں، چلو مرغ بنانے والے، بڑے بڑے دیگیں لگانے والے دیگیں لگا رہے ہیں بھائی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سادہ پانی لے کر کے کھڑا ہے گلاس میں، وہ پلا رہا ہے بیچارہ، امام نظر انداز کریں گے پانی پلانے والے کو؟ چلیں تو بہر صورت یہ ایک بڑی خوبصورت روایت تھی، اس روایت کو جو ہے دستور زندگی بنانے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چلیں بہر صورت آپ جب تک اس عہدے پر باقی رہے، امام نے چونکہ عہد و پیمان لیا تھا اور چونکہ یہ ایک قابل اعتماد شخصیت تھے، امام کے خاص پیروکاروں میں اور شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، باقاعدہ طور پر امام نے جو عہد لیا اس کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد واقعی اس پر عمل بھی کیا ہے۔ آپ جب تک اپنے عہدے پر باقی رہے، امام کے چاہنے والوں اور شیعوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ کی طرح سے قابل اطمینان پناہ گاہ بنے رہے،
اور ان دشوار حالات میں زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری اعتبار قائم کرنے اور امام کے دوستوں کو اقتصادی طور پر آزاد بنانے میں آپ نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے، چاہے امام کی جان کی حفاظت ہو، چاہے امام کے چاہنے والوں کی کسی طریقے کی مالی اور اقتصادی ضرورت ہو، سمجھ رہے ہیں، جس بندے کے جس عنوان سے کام آ سکتے تھے آپ نے ساتھ دیا۔ خلافت کی مشینری کے مقابل امام کا صریح اور آشکار موقف اس بات پر مبنی تھا کہ خلافت ان کا حق ہے اور اس مقام کو بچانے میں تمام لوگوں پر برتری رکھتے تھے۔ اب یہ بھی ایک موقف ہے امام کا، تمام اماموں کا یہ موقف رہا ہے۔ کون سا موقف؟ خلافت ہمارا حق ہے۔ جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو لوگ برسر سلطنت ہیں، جو حاکم اسلامی بنے ہوئے ہیں، جو خلیفہ مسلمین بنے ہوئے ہیں، یہ غاصب ہیں، ان کی جگہ پر ہمیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کا یہ موقف کہ آپ حکومت کے حقدار ہے، سامنے والا غاصب ہے، باطل طریقے سے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، تو کبھی اقدام بھی کیا کچھ عملی طور پر کہ حکومت صاحب حق تک پہنچ جائے، باطل حکومت سے دور ہو جائے؟ یا بس صرف خالی موقف بنا کے رکھنا تو کافی نہیں ہے نا، اب دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ اب امام کے اس موقف کو واضح کرنے والا ایک نمونہ، اب یہاں پر ایک نمونہ پیش کریں گے امام کی حیات سے کہ کس طریقے سے امام نے اپنے موقف کو عملی طور پر بھی پیش کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ ہارون رشید حج سے واپسی پر رسول اکرم کی قبر مطہر کے پاس حاضر ہوا اور اس نے قریش اور دوسرے قبائل کے بہت سے لوگوں کے سامنے آن حضرت پر اس طرح سلام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عباسی خلفاء ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی قبیلے پیغمبر سے ہیں، ہے نا؟ عباس ابن عبد المطلب ہے نا، عباسی نہیں کہا جاتا، ان کی بھی رشتہ داری جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رشتہ داری ہے پیغمبر اسلام سے، اسی طریقے سے نبی کریم کے جو چچا ہیں، ٹھیک، یہ عباسی ان سے ہیں۔ تو یہ ہارون رشید مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے، اعمال و مناسک حج سے جب فارغ ہوا ہے تو قبر پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ رسول آیا، قبر پیغمبر کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہاں بہت سارے قریش موجود ہیں، تو سلام کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر میرا سلام، رشتے کے ساتھ سلام کیا۔ رشتے کے ساتھ سلام کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، میں کوئی حسب النسب کے اعتبار سے میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں نبی کا اپنا ہوں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام بھی وہیں موجود تھے۔ امام نے جب سنا کہ ہارون رشید اس طریقے سے نبی سے مخاطب ہو کر کے سلام کہہ رہا ہے، کہ ساتھ میں امام نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا، سلام ہو مجھ پر اے پدر بزرگوار۔ کہاں چچا کے بیٹے اور کہاں پدر بزرگوار۔ اب ہارون رشید نے جب اس طریقے سے امام کا سلام سنا تو آگ بگولا ہو گیا، آگ لگ گئی جیسے اس کے بدن میں۔ تو ہم رشتے کا ذکر اس لیے کر رہے تھے کہ ہم افتخار کر سکیں، یہ قریش، یہ زائرین یہاں پر موجود ہیں، وہ سب میرے اس سلام سے میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میری نسبی شرافت کو اور بزرگواری کو سمجھیں۔ تو چچا کا بیٹا ہے، تیرا واسطہ، تیرا رشتہ دور کا ہے، السلام علیکم یا ابا، ہے پدر بزرگوار، یہ میرے باپ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ بھتیجے سے زیادہ قربت بیٹے کی ہوتی ہے، بھتیجا دور کا ہوتا ہے، بیٹا قریب کا ہوتا ہے۔ اگر بھتیجا ہونے پر
تجھے ناز ہے، بھتیجا ہونے کی وجہ سے اگر تو اپنے آپ کو ممتاز اور سب سے بڑا سمجھتا ہے، بافضیلت سمجھتا ہے، تو میں تو بیٹا ہوں، پھر مجھے کتنا باشرف اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک چلے تو السلام علیک یا ابن عم، سلام ہو آپ پر اے چچا کے بیٹے. تو چچیرے بھائی تھے، ہے نا، چچا تھے نا جناب عباس کے، نبی کریم کے، چچا کے بیٹے یہ ہوئے. ٹھیک، اس نے سلام اس لیے کہا نبی سے جو اس کی نسبت ہے اس پر فخر کر سکے. تو امام علیہ السلام نے جو وہاں موجود تھے جب اس کی بات سنی تو ذریح مقدس کے پاس آپ بھی کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا السلام علیک یا ابا، سلام ہو آپ پر اے پدر بزرگوار. ہارون اس بات پر سخت ناراض ہوا، اتنا ناراض کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. لیکن اب ایسی جگہ تھا، ایسے مقام پر تھا کہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ دل میں خلش لے کر کے دشمنی کی چنگاری دل میں روشن ہو گئی تھی. یہاں تک کہ ایک دن اس نے امام سے کہا کہ آپ لوگ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرزند پیغمبر ہے جبکہ آپ کے پاس تو علی ہے. دیکھا آپ نے کہ ساتویں امام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کیا ہے نبی کریم کا بیٹا کہا ہے. ہارون رشید نے اسی بات پر ایک دن سوال کیا ساتویں امام سے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو نبی سے منسوب کیوں کرتے ہیں، علی سے کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے تو آپ لوگ علی کے ہیں، علی کی نسل سے آپ کا تعلق ہے، تو اپنی نسبتیں علی کی طرف دیجیے. اپنی نسبت نبی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ نبی کی نسل سے تو ہے نہیں. امام نے فرمایا، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہ اگر پیغمبر اسلام زندہ ہوتے اور تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے تو تم قبول کرتے یا نہیں؟ اس نے فخریہ انداز میں کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ نبی میری بیٹی کا ہاتھ مانگے، میرے لیے اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ بات ہے جس پر دنیا کے تمام افراد چاہے عرب والے ہوں چاہے عجم والے ہوں سب ناز اور فخر کرتے. تو امام نے فرمایا اگر رسول خدا زندہ ہوتے تو ہماری بیٹی کا رشتہ نہ مانگتے اور نہیں ہم یہ رشتہ قبول کرتے. ہارون نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، اگرچہ ماں کی طرف سے، لیکن تمہارے باپ نہیں، ہمارے محرم ہے، وہ تمہارے لیے نہ محرم ہے. تم اپنی بیٹی انہیں دے سکتے ہو، ہم نہیں دے سکتے. تمہارا رشتہ دور کا ہے، تمہارا رشتہ اتنے دور کا ہے کہ تم محارم میں بھی نہیں آتے، اور ہمارا رشتہ اتنے قریب کا ہے کہ ہم محارم میں آتے. چلے بس.